بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی نگری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری بہاولپور میں پہلی بار اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ میں اس قدر خوش تھی کہ بتا بھی نہیں سکتی۔ میرا دل چاہ رہا تھا، میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں سب لوگوں کی دل سے خدمت کروں گی۔ مجھے عورتوں کی صحت کا خاص خیال رکھنا تھا، اور یہاں پر چونکہ زیادہ تر ترقی یافتہ ہسپتال نہیں تھے، اسی لیے ڈاکٹر بھی بہانہ بنا کر مریضوں کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ پر میرا یہ ذہن نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہر عورت کا مسئلہ اپنے دل سے سنوں گی اور اس کا علاج کروں گی۔ لیکن میں جیسے ہی ہسپتال پہنچی، میری ملاقات سکینہ بیگم سے ہو گئی۔ سکینہ بیگم نے سر سے پاؤں تک سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ سفید چادر جو انہوں نے کانوں کے پیچھے سے اوڑھی ہوئی تھی، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ لگتا ہے یہاں نئی لیڈی ڈاکٹر آئی ہے۔ اس کے چہرے پر کافی طنز تھا۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے، میں نئی لیڈی ڈاکٹر ہوں یہاں کی، اور لوگوں کی خدمت دل سے کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بات سن کر وہ زور سے کہکا لگا کر ہنسی اور بولی، میرا نام سکینہ دائی ہے۔ یہاں لوگ ڈاکٹر سے زیادہ سکینہ دائی کے پاس آتے ہی ہوں گے، میں نے ہچکی بھرتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن میں ڈاکٹر ہوں، میرا کام الگ ہے، الگ نہیں ہے بی۔ اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا تھا، مجھ سے پنگا لینے کے کبھی سوچنا بھی مت۔ تم لڑکی ہو، پڑھ لکھ کر آئی ہو، تمہارا علم مجھ سے زیادہ ہوگا، لیکن میرا تجربہ تم سے بہت زیادہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سکینہ بیگم، آپ تو لڑنے پر اتر آئی ہیں۔ میں نے کب کہا کہ میں آپ کی جگہ آئی ہوں؟ میں تو حکومت کی طرف سے لیڈی ڈاکٹر بن کر آئی ہوں یہاں، اور لوگوں کی خدمت کروں گی۔ میری بات سن کر سکینہ دائی کو غصہ آ گیا اور بولی کہ سرکار کا تو دماغ خراب ہے، یہاں اتنے تجربہ کار ڈاکٹر موجود ہیں تو ایک کل کی لڑکی کو کیوں بھیج دیا؟ میں نے سکینہ دائی کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، لیکن میں اس بات پر حیران تھی کہ دائی کا اسپتال میں کیا کام؟ اور ویسے بھی ہسپتال میں تو اپوائنٹمنٹ ہونے کے لیے بہت زیادہ تعلقات اور بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو ایک معمولی سی عورت جس کے پاس نہ تو تعلیم ہے اور تعلق واسطہ تو اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس حساب سے یہ غریب تھی، تو پھر کیوں کر اسے اسپتال میں دائی کے مقام پر رکھا گیا تھا؟ اور ہسپتال میں تو دائی کے نام سے کوئی پوسٹ ہوتی ہی نہیں، اسپتال میں تو نرس ہوتی ہے۔ مجھے اس عورت پر بہت زیادہ شک ہوا تھا، لیکن میں نے اپنا سامان سیٹ کیا، صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی سکینہ دائی دوبارہ میرے کمرے میں آ گھسی اور کہنے لگی، دیکھو میرے بارے میں آگے رپورٹ پہنچانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ تم بھی نوکری سے نکالی جاؤ گی، اور میں گئی تو ساتھ تمہیں بھی لے کر ہی چلی جاؤں گی۔ اور تم جانتی نہیں کہ سکینہ دائی کون ہے۔ سکینہ دائی کے پاس پورے شہر سے عورتیں آتی ہیں، اور تم نہیں جانتی کہ وہ کیوں آتی ہیں۔ تم جیسی لڑکی اگر 50 بار مر کر بھی پیدا ہو جائے نا، تو وہ میرے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں ایک دائی ہوں اور میرا 30 سال کا تجربہ ہے۔ یہ بات بتا کر وہ واپس چلی گئی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ میں اس دائی کا کیا کروں۔ صبح میں اس کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی رپورٹ بنا کر آگے بھیجوں گی، پر وہ میری سوچ سے بھی زیادہ شاطر تھی۔ میں جیسے ہی صبح اٹھی، ابھی 8 بجے کا وقت ہوگا، کہ میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے ہسپتال کی ایک سینئر ڈاکٹر نے آ کر کہا تھا کہ آپ کو 8 بجے ادھر ہونا چاہیے تھا۔ آپ ابھی پہلے ہی دن آئی ہیں، اس لیے میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا، ورنہ یہ رویہ یہاں نہیں چلے گا۔ میں نے دیکھا اس کے ساتھ سکینہ دائی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ سکینہ دائی بڑی ہی شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ اس کا مطلب ضرور سکینہ نے ہی اسے کچھ کہا ہوگا میرے بارے میں، تبھی یہ میرے پاس آیا۔ لیکن سکینہ دائی کے بارے میں ایک بڑی ہی بات مشہور تھی، جو کہ اس نے مجھے خود بھی بہت زیادہ اتراتے ہوئے بتا دی تھی، کہ کئی ساری عورتوں کا اس نے علاج کیا ہے۔ اگلے دن میں راؤنڈ پر تھی، میں نے دیکھا کہ ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی، سکینہ دائی کے پاس آئی اور کہنے لگی، سکینہ دائی خدا کے لیے میرا علاج کر دو، میں تڑپ رہی ہوں۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ ابھی تک 3 4 بچے اور پیدا کرے گا۔ تم تو جانتی ہو کہ میری صحت کی کیا حالت ہے، اب تم ہی کچھ کرو۔ یہ دیکھتے ہی سکینہ دائی نے بڑی ہی اتراتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، دیکھا لوگ میرے پاس بہت زیادہ آتے ہیں، اب اس لڑکی کو لے کر جاؤ، میں نے اس کا ایک آپریشن کرنا ہے۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ تو ایک معمولی سی دائی تھی اور مجھے حکم دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اپنی اوقات میں رہو، میں تمہیں آپریشن کرنے نہیں دوں گی، تمہارا کوئی کام نہیں بنتا۔ کہنے لگی، یہ تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ پھر اس نے ایک سینئر ڈاکٹر کو بلایا۔ سینئر ڈاکٹر یہ دیکھتے ہی اسے کہنے لگا، یہ کل کی لڑکی ہے، اسے چھوڑو، میں تمہارے ساتھ آپریشن تھیٹر تک چلتا ہوں، اور ہاں تم ساتھ ایک نرس کو بھی لے آؤ، تم تو پہلے بھی یہ کام کرتی رہی ہو، تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ آپریشن کرتے ہوئے، پھر تمہیں اس لیڈی ڈاکٹر کو زحمت دینے کی ضرورت ہے؟ بھائی تم تو ایک تجربہ کار عورت ہو۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں حیران ہو کر اس سینئر ڈاکٹر کو دیکھتی رہ گئی تھی، جس کی اسپیشلائزیشن مکمل ہو چکی تھی
اور جس کا تجربہ 10 سے 15 سال تھا، لیکن پھر بھی وہ ایسی باتیں کر رہا تھا، وہ بھی ایک دائی پر یقین کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ تو خاص بات تھی جو سب لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ بجائے سکینہ دائی سے دشمنی کرنے سے میں اس سے دوستی کر لوں گی، اس سے کسی نہ کسی طرح بات نکلواؤں گی کہ وہ کون سا آپریشن کرتی ہیں، اس کے کتنے پیسے لیتی ہیں اور سب لڑکیاں کیوں اس کی دیوانی ہیں۔ آپریشن کرنے کے آدھا گھنٹہ بعد جب وہ باہر آئی تو بہت ہی خوش لگ رہی تھی، کہنے لگی کہ آپریشن تو ہو گیا ہے، ہمیشہ کی طرح کامیاب ہی ہوا ہے۔ وہ مجھے جتا رہی تھی، میں نے بھی مقابلہ کرنے کے بجائے پہلی بار اس کی تعریف کی۔ میں نے کہا، واہ سکینہ دائی، تم تو بڑی کام کی نکلی، یقین جانو میں نے تمہیں ایک جاہل عورت سمجھا تھا، لیکن میری سوچ غلط تھی۔ میں تم سے اس بات پر معافی مانگتی ہوں۔ تم مجھے بتاؤ، تمہارا کیا ہنر ہے؟ تم کیسے آپریشن کرتی ہو، وہ بھی اس عمر میں؟ تمہاری تو بڑی ہمت ہے۔ بھائی سکینہ دائی نے میری باتیں سنی، وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، بولی کہ ہاں میں تمہیں اپنے سارے راز بتاؤں گی، لیکن کچھ تو اپنے پاس رکھنا ہی چاہیے نا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ دن میں اور کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ میں نے وارڈ بوائے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سکینہ دائی بس عورتوں کا آپریشن کرتی ہے اور واپس گھر چلی جاتی ہے، اس کو تنخواہ بھی بہت زیادہ ملتی ہے۔ پھر بھی کتنی؟ میں نے وارڈ بوائے سے دوبارہ پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن سکینہ دائی ان سارے ڈاکٹروں سے بہت زیادہ امیر ہے۔ اچھا، میں نے بہت زیادہ حیرت سے پوچھا تھا۔ سچ کہیے تو میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، میں اس قدر حیران ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں۔ اگلے دن مہینے کی 7 تاریخ تھی، لیکن میں حیران اس وقت ہوئی تھی جب ہسپتال کے بڑے دروازے سے ایک لفافہ آیا، وہ سکینہ دائی کے نام پر تھا۔ سکینہ دائی نے وہ لفافہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ میں بھی صبح صبح ہسپتال میں داخل ہوئی تھی، میں نے اسے لفافہ پکڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے اس کو سلام کہا اور کہا، واہ سکینہ دائی، لگتا ہے کہ آج تمہارے نام پر کوئی لفافہ آیا ہے۔ ہاں، یہ تو میرا ہر مہینے کی 7-8 تاریخ تک آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ یہ بس میرے نام پر آتا ہے، سمجھو کہ میری تنخواہ ہے۔ تمہاری تنخواہ لفافے میں آتی ہے؟ باہر سے؟ ہاں ہاں، لفافے میں ہی آتی ہے۔ کتنی تنخواہ ہے تمہاری؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یہی کوئی 3.5 لاکھ۔ سکینہ دائی نے وہ پیسے اپنی چادر میں لپیٹتے ہوئے کہا تھا، تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ 2.5-3 لاکھ ایک دہائی کا تنخواہ! میں نے دل میں سوچا، مجھے تجربہ بھی تو بہت ہے نا، 15 سال ہو گئے عورتوں کے آپریشن کرتے ہوئے۔ اچھا، میں نے پھر سے حیرت دکھائی تھی، دائی تم کتنے پیسے لیتی ہو آپریشن کرنے کے؟ ارے بھائی، مجھ سے علاج تو صرف اور صرف امیر عورتیں ہی کرواتی ہیں، لیکن اکثر امیر عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی دوا کھانا نہیں چاہتی۔ خاندانی منصوبہ بندی کی دوا کھانے سے تمہیں پتہ ہے کہ وزن بڑھتا ہے۔ ایسے میں وہ چاندی یا پھر سونے کا چھلا ڈال لیتی ہیں، جن سے ان کی خاندانی منصوبہ بندی ہو جاتی ہے اور ان کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے۔ سونے اور چاندی کے چھلے! میں نے ایک بار پھر آنکھیں مٹکائی تھیں۔ ہاں، سونے اور چاندی کے چھلے پھر مہنگے ہی تو ہوتے ہیں۔ اب سونے اور چاندی کا چھلا صرف اور صرف 20,000 کا تو ہوتا ہے، اور اگر غریب عورت ہو تو میں اسے 5,000 کا چاندی کا چھلا لگا دیتی ہوں، جس سے اس کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے اور آپریشن کی بھی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اچھا واہ، تم تو ایک آپریشن کے کتنے پیسے لیتی ہو؟ اگر آپ امیر عورت کا سونے کا چھلا رکھوانا چاہے یا سونے کی انگوٹھی تو پھر میں اس سے 50,000 لیتی ہوں، ورنہ کوئی غریب عورت ہو تو میں یہ کام 10,000 میں بھی کر دیتی ہوں۔ میں اس بات پر حیران ہوئی تھی کہ سونے کا چھلا اور چاندی کا چھلا تو کوئی بھی نہیں رکھتا، اور یہ تو کہیں پر بھی میڈیکل میں نہیں ثابت ہے کہ سونے اور چاندی کے چھلے سے خاندانی منصوبہ بندی ہو جاتی ہے۔ ہاں، کاپر کی ایک چھوٹی سی تار عورت کے اندر رکھی جاتی ہے، جس سے بچوں کی پیدائش ہونا بند ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو بتا رہی تھی ایک ناممکن بات تھی۔ اسی وجہ سے مجھے سکینہ دائی پر شک ہو گیا تھا۔ سونے کا چھلا انسانی جسم میں اول تو رکھا ہی نہیں جا سکتا، اور دوسری بات یہ کہ وہ چھلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ایک پوری تار ہوتی ہے جس کی شکل انگریزی کے حرف وی جیسی ہوتی ہے، اور وہ عورت کے جسم میں بچہ دانی کے باہر رکھی جاتی ہے۔ لیکن جو بات سکینہ کر رہی تھی وہ یقیناً غیر ممکن تھی۔ سونے کی انگوٹھی رکھنے سے نہ ہی بچوں کی پیدائش رک سکتی ہے، نہ ہی کوئی اور علاج ہو سکتا ہے۔ تو پھر جو کہہ رہی تھی وہ جھوٹ ہی تھا۔ پھر عورتیں اگر ایسا کرواتی ہیں تو اسے اتنے زیادہ پیسے کیوں دیتی ہیں؟ ظاہر ہے اگر وہ کسی ایک عورت کے ساتھ فراڈ کرتی، دھوکہ دیتی، تو دوسری عورتیں اس کے پاس کیوں آتی؟
لیکن مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب میں نے گاؤں میں گھوم پھر کر جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ سکینہ دائی کی حیثیت تو یہاں کسی پیر کی جیسی ہیں۔ سب لوگ اس سے علاج کرواتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں اپنے گھر میں بھی اسی کو بلواتی ہیں۔ وہ واقعہ ہی ایک اصلی دائی تھی، میں شاید سکینہ دائی کے پیچھے چھوڑ بھی دیتی، لیکن میں اس کے بارے میں سچ ڈھونڈنے کی کوشش نہ بھی کرتی اگر ایک اور عجیب واقعہ نہ ہوا ہوتا۔ اس دن جب میں ہاسٹل گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ سکینہ دائی اپنی گاڑی پر جا رہی تھی۔ اس کے پاس تقریباً 30-40 لاکھ کی گاڑی تھی۔ اس گاڑی میں وہ بیٹھی، آگے اس کا ڈرائیور تھا۔ سکینہ دائی نے اینکیں پہن رکھی تھیں، کالی سورج والی اینکیں جنہیں دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی۔ باقی سارے ڈاکٹر گاڑی میں آتے تھے، سکینہ دائی کے پاس بہت بڑی گاڑی تھی۔ خیر سے میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میں نے سکینہ دائی کے بارے میں کھوج لگانا شروع کر دیا تھا۔ میرا سب سے پہلا منصوبہ تو یہ تھا کہ میں اس آپریشن تھیٹر تک جاؤں گی جہاں پر سکینہ دائی عورتوں کا علاج کرتی ہے، کیونکہ آدھی حقیقت تو مجھے معلوم ویسے ہی ہو گئی تھی۔ اگلے دن سکینہ دائی کے پاس ایک عورت آئی، وہی بہت مجبور لگ رہی تھی، کہنے لگی کہ میرا تو وزن بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ میں نے اوپر تلے 5 بچے پیدا کیے ہیں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا یہ کام ختم کروں، اپنا سلسلہ ہی ختم کر دوں، میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ سکینہ دائی، کیونکہ میری ساس کو مجھ سے اور بچے چاہیے، بیٹا پیدا کرنے کے چکر میں وہ میری صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہیں۔ تم میری مدد کرو، مجھے چاندی کا چھلا ہی لگا دو۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں ایک غریب عورت ہوں، سونے کا چھلا میں نہیں لگوا سکتی۔ تمہاری مہربانی ہوگی اگر 8,000 روپے میں میرا آپریشن کر دو۔ ارے بی بی، 8,000 روپے میں تو پوری دنیا میں کہیں بھی آپریشن نہیں ہوتا، اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں بچے روکنے کا آپریشن 2,000 روپے کم میں کر دوں۔ سکینہ دائی اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے بولی، اور ہاں، تمہارا میاں کیا کوئی پیسے نہیں دے گا؟ تمہیں اپنی سونے کی بالیاں بیچ کر مجھے یہ فیس دے رہی ہو؟ سکینہ دائی نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، تو اور کیا کروں؟ سکینہ دائی، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تم جانتی ہو مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر تم نے مزید بچے پیدا کیے تو تمہاری جان چلی جائے گی۔ ایسے میں میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں عمر بھر دعائیں دیں گی، بس تم مجھے چاندی کا چھلا ہی لگا دو۔ مجھے اس عورت پر سخت غصہ آیا تھا۔ بچوں کی پیدائش روکنے کا آسان طریقہ 3,000 روپے میں بھی ہو جاتا ہے، وہ کوئی آپریشن بھی نہیں تھا، ایک معمولی سا طریقہ تھا جس میں تقریباً 10 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں، اور اس عمل کی قیمت صرف اور صرف 3 سے 5,000 روپے ہوتی ہے۔ میں اس عورت کے پاس گئی، میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کیا کر سکتی ہو۔ وہ عورت یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، کیونکہ سکینہ دائی اس کا آپریشن نہیں کر رہی تھی، اور وہ بھی 8,000 روپے میں۔ میں نے کہا تم 3,000 روپے میں یہی آپریشن کروا سکتی ہو۔ میری ایسی ہی زبان میں آیا تھا، سچی ڈاکٹرانی صاحبہ، کہ آپ واقعی ہی میں چاندی کا چھلا 3,000 روپے میں لگا دیں گی؟ ہاں، لگا دوں گی، میں نے ہاتھوں پر دستانے چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ عورت سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور مجھے دوائیں دینے لگی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں نے اپنے سونے کی بالیاں بیچ کر یہ پیسے بنائے ہیں، اور ان میں بھی سکینہ دائی میرا آپریشن نہیں کر رہی۔ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ بہت زیادہ غریب ہیں، یہاں تو 1,000 روپے کی شکل کسی نے نہیں دیکھی، میں تو 8,000 روپے لائی ہوں۔ سکینہ دائی نے پھر بھی میرا آپریشن نہیں کیا۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور سکینہ دائی غصے سے بنکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اے لڑکی، تم یہاں نہیں آئی ہو، اسی لیے اپنے کام سے کام رکھو، میرے کام میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ نوکری سے نکالی جاؤ گی۔ سکینہ دائی، تم تو اس کا آپریشن نہیں کرتی تھی، اس لیے میں اس کو اپنے ساتھ لے آئی ہوں، ورنہ اگر یہ تمہارے پاس آتی تو میں کیوں اسے یہاں لاتی؟ ویسے بھی میں تو یہاں کے گائنی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، میرا بھی تو کام بنتا ہے کہ میں مریضوں کے مسئلے حل کروں۔ تم کیوں مجھے روک رہی ہو؟ میں تمہیں روک نہیں رہی، تمہیں وارننگ دے رہی ہوں کہ آئندہ کسی بھی مریض کے پاس نہیں جانا تم نے، وہ بھی جو میرے حوالے سے آئی ہو، سمجھ گئی ہو تم؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے تو چلی گئی تھی۔ میں نے اس عورت کا آپریشن کیا کرنا تھا؟ اس کو ایک کاپر کی تار لگا دی تھی جو کہ خاندانی منصوبہ بندی کے لیے لگائی جاتی تھی، سونے اور چاندی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ تار تانبے کی بنی ہوتی ہے جسے کاپر ٹی کہتے ہیں۔ وہ عورت بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ 3,000 روپے وہ کاؤنٹر پر دے دے۔ آج ہسپتال میں زیادہ رش نہیں تھا، سو اس عورت کا آپریشن میں نے کر دیا تھا۔ اب وہ ہسپتال سے چلی گئی تھی، اس نے آپریشن تو کروا لیا تھا، لیکن سکینہ دائی کا غصہ آسمانوں پر تھا، اور اس عورت نے بھی
جا کر باقی عورتوں کو بھی ظاہر ہے یہی بتانا تھا کہ جو آپریشن تم لوگ 10 سے 50 ہزار روپے میں کرواتی ہو وہ میں 3 ہزار روپے میں کروا کر آئی ہوں۔ اگلے 2 3 دن عورتیں اور میرے پاس آ گئیں، انہیں بھی اسی عورت نے بھیجا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ انہیں چاندی کے چھلے والا آپریشن کروانا ہے اور اس کے لیے وہ 3 ہزار روپے دینے کو تیار ہیں جو کہ اس عورت نے دیے تھے۔ میں نے کہا کہ ہاں ہسپتال کی یہی فیس ہے، تم ہسپتال میں 3 ہزار روپے دو، میں تم سب کا آپریشن کر دوں گی۔ یہ سن کر وہ عورتیں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، لیکن ابھی میں ان سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ وہی سینئر ڈاکٹر جس کا نام عمیر تھا وہ ہمارے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ان عورتوں کا آپریشن کریں یا علاج کریں، یہ کام سکینہ دائی کا ہے۔ میں نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک دائی عورتوں کا آپریشن کیسے کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر عمیر ناراض ہونے لگا، بولا کہ یہ اسی کا کام ہے، سالوں سے وہی کر رہی ہے تو وہی کرے گی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا، میں نے کہا کہ اگر سکینہ دائی نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو مجھے یہاں پر کیوں بھیجا گیا ہے؟ بولا کہ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ واپس چلی جائیں۔ مجھے اب بات گڑبڑ لگ رہی تھی، اسپتال کے ساتھ سارے ڈاکٹر بھی سکینہ دائی کی حمایت کر رہے تھے، آخر کوئی نہ کوئی بات تو تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنی دھاک جما رکھی تھی۔ خیر ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ 3 4 مریض آ گئے جو کہ گردے کے تھے۔ میں نے دیکھا وہ عورتیں تھیں اور تینوں درد سے چلا رہی تھیں۔ مجھے ان کو دیکھ کر بہت زیادہ ترس آیا تھا، میں ان کو OPD میں لے کر چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر عمیر سے کی گئی بات ادھوری رہ گئی تھی، وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ ان تینوں عورتوں کو ایک ہی تکلیف ہے، پیشاب کی تکلیف۔ چھوٹے پیشاب کی نالی میں انہیں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور سوزش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچاری بے حال ہیں، مارے درد کے ان سے چلا نہیں جا رہا۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں نے آخر ایسا کیا کر دیا کہ تینوں کو ایک ہی جیسی درد ہو رہی ہے، وہ بھی ایک ہی دن؟ بولی کہ ہم نے تو اور کچھ نہیں کروایا، سکینہ دائی سے چاندی کے چھلے کا آپریشن کروایا تھا۔ میں اس بات پر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ آپریشن کرواؤ؟ بولی کہ آپریشن سکینہ دائی شروع سے ہی کرتی آ رہی ہیں اور سب عورتوں کا کرتی ہیں، خاندانی منصوبہ بندی کا آپریشن ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ باقی عورتوں کو بھی یہی مسئلہ ہے۔ میں ان عورتوں سے بات کر رہی تھی، سکینہ دائی کمرے میں داخل ہوئی، میری طرف دوائیوں کا ایک ڈبہ پھینکتے ہوئے بولی اس میں سے ایک ایک دوا ان سب کو دے دینا، یہ انفیکشن کی دوائیاں ہیں، ان سب کو انفیکشن ہوا ہے، مجھے پتہ ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں ہکا بکا سکینہ دائی کی بات پر سوچنے لگی تھی کہ آخر سکینہ دائی کو انفیکشن کا کیسے پتہ، جبکہ یہ تو صرف میرے پاس ہی آئی تھی، انہوں نے یہ بات کسی اور کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میں ان عورتوں کا بہت ہی تفصیل سے معائنہ کیا اور کہا کہ 2 3 دن بعد وہ دوبارہ آئیں۔ میں نے وہ دوائیاں دیکھیں، سکینہ دائی نے وہ بھی ٹھیک ہی دی تھیں، ان میں سے کوئی بھی دوا کوئی غلط نہیں تھی۔ ان عورتوں کے واپس جانے کے بعد میں اسلام آباد میں ایک سینئر ڈاکٹر کو کال ملائی اور اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا، وہ بھی اس بات پر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، ان کا محکمہ صحت میں بہت جان پہچان بھی تھی۔ کہنے لگے یہ بات تو محکمہ صحت کو بتانے والی ہے کہ ایک دائی کیوں پورے شہر کا علاج کرتی ہے، آخر انہیں اس بات پر کوئی نہ کوئی اسٹیپ تو ضرور لینا چاہیے، جبکہ دائی کی نوکری ہسپتال میں تو ہوتی ہی نہیں ہے، مطلب وہ سرکاری عہدے پر نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میں اور بھی زیادہ حیران تھی۔ اگلے دن پورے اسپتال میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، سب ڈاکٹر میرے خلاف باتیں کر رہے تھے کہ میں نے عورتوں کا سستا علاج شروع کر دیا ہے اور اس علاج کی قیمت 10 سے 50 ہزار ہے۔ میں ان سب کے سامنے ڈٹ گئی تھی، میں نے کہا کہ جس آپریشن کی قیمت صرف 3 ہزار ہے، تم لوگ کیسے ان کی قیمت 10 سے 50 ہزار روپے وصول کر رہے ہو؟ سونے چاندی کا چھلا کچھ نہیں ہوتا، یہ بات تم سب بھی جانتے ہو، پھر کیوں آنکھوں پر پٹھی بندھی ہوئی ہے؟ تبھی ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ہماری تنخواہیں بہت کم ہیں، تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سکینہ دائی تو صرف ایک مہرا ہے جو کہ عورتوں سے پیسے اینٹتی ہے اور ہم لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اگر تمہیں بھی پیسے چاہیے تو بتاؤ، پیسہ تو یہاں بہت ہے۔ ہم ان عورتوں کا ناقص علاج کرتے ہیں تو کچھ عرصے بعد ان کو گردے اور پیشاب کی نالی کی تکلیف ہو جاتی ہے، اس سے یہ اور دوائیاں لے کر جاتے ہیں، وہاں بھی ہمارا ایک کمپنی سے کانٹریکٹ ہے جو ہمیں یہ دوائیاں بیچنے پر کمیشن دیتی ہے، تو پھر کیا برا ہے؟ ہماری آمدن اتنی ہو رہی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنے کی پڑی ہے؟ اس کی بات سن کر میرا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ میں نے کہا کیا تم لوگ یہاں لوگوں کی صحتوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آئے ہو؟ اس سے تو اچھا تھا کہ تم لوگوں کے گھر جا کر ڈاکہ مارو، کم از کم ان لوگوں کو تکلیف تو نہ دو۔
تم جانتے ہو کہ عورت کی صحت کتنی نازک ہوتی ہے۔ آج اگر یہاں سے ناقص علاج کروا کر وہ جاتی ہیں تو انہیں زندگی بھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تم لوگ سونے چاندی کا استعمال تو کرتے نہیں، وہی ناقص قسم کی پٹی رکھتے ہو اور وہ ان کا علاج کر دیتے ہو۔ ان بیچاروں کی تو خاندانی منصوبہ بندی تو ہو جاتی ہے لیکن باقی صحت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ میری بات سن کر سبھی ڈاکٹر میرے خلاف ہو گئے، لیکن میں پہلے ہی محکمہ صحت میں اپنی شکایت درج کر چکی تھی۔ اسی لیے اگلے ہی دن یہاں پر ایک بہت بڑا چھاپا پڑا جس میں سب ڈاکٹرز کو معطلی کے خط بھی موصول ہوئے تھے، جبکہ مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ نئے ڈاکٹرز کی تعیناتی تک ان ڈاکٹرز کو بھی گھر بھیج دیا گیا تھا۔ کچھ نے تو اپنی سفارش وغیرہ استعمال کر کے نوکری بحال کروا لی تھی، لیکن باقی بیچارے بے قصور بھی مارے گئے تھے۔ لیکن بے قصور کوئی نہیں ہوتا، آخر انہوں نے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے کا سوچا بھی کیسے؟ ایک ڈاکٹر لوگوں کے لیے مسیحا ہوتا ہے، نہ کہ کسائی۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو